ناظرین گرامی قدر مومنین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں انتظار فرج کے حوالے سے اور امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے مختلف انحرافات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کریں گے کہ مہدویت کے جھوٹے مدعی اور جو دعوے دار ہیں ان کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح آیا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات کے دعوے ہوتے ہیں وہ دعوے ان میں کس حد تک صداقت ہوتی ہے، ان کا حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ کہ آیا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے قیام کی امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے نفی کریں، ہر طرح کی حکومت اسلامی کی اس سے پہلے جو ہے وہ نفی کریں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے آخر تک۔ آئیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ انتظار فرج اور مہدویت کے حوالے سے شارٹ لیکچرز کی سیریز جاری ہے، اسی کی ایک اور کڑی کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں فرج کا مفہوم بیان کیا، انتظار کا مفہوم بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کیا کہ فرج کے کیا مصادیق ہیں، انتظار کے کیا لوازمات ہیں، منتظرین کے جو ہے وہ کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور انتظار فرج کے کیا مثبت اثرات ہیں، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ان کو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو بھی ان ویڈیو سے لنک ہے اس کا، اور ان کے لنکس جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا ہم نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے، اور گائے بگائے اسی ویڈیو میں آئی بٹنز میں بھی ہم جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ تو آج ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مہدویت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انحرافی افکار ہیں، کچھ مشکلات ہیں جو معاشرے میں ہیں، انحرافی قسم کے افکار ہیں، کچھ شبہات ہیں، ان کے حوالے سے مومنین کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے جال میں انسان کو جو ہے وہ نہیں پھنسنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان ان انحرافات سے آگاہ ہو۔ انحرافات سے کب آگاہ ہوگا؟ جب وہ اصلی مآخذ سے، اصلی منابع سے خود ظہور کے بارے میں مطالعات کرے گا، اپنی بصیرت کو بڑھائے گا، اسلام شناسی اس کی مضبوط ہوگی، تو ایسے میں کوئی بھی شخص اس کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ جب امام زمان علیہ السلام کے بارے میں مطالعات مضبوط ہوں گے تو پھر انحرافی افکار کے جال میں ہم کبھی بھی نہیں پھنسیں گے، پھر شبہات کے جال میں ہم جو ہے وہ نہیں پھنسیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان کو سمجھیں، ان کا مقابلہ کریں، اور دوسروں کو بھی، اگر خود ان سے بچے ہوئے ہیں، خود ہم ان کو پہچانتے ہیں تو دوسروں کو بھی ان سے بچائیں۔ ایک انحرافی فکر جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی کوشش نہ کریں کہ جس میں ظلم و جور سے، جس کوشش کے نتیجے میں ظلم و جور میں کمی آئے، بلکہ اس کے برعکس بعض اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلے گئے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ظلم و جور ہمیں دیکھیں خود نیک ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ظلم و جور اگر ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ اچھا ہے، ظلم و جور کو بڑھنے دینا چاہیے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ظلم و جور بڑھے گا تو امام زمان علیہ السلام ظہور کریں گے، یہ ایک ہے۔ دوسرے کچھ ایسے ہیں جو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام نہ صرف یہ کہ ان کے آنے کے لیے ہم ظلم و جور کا راستہ ہمیں نہیں روکنا چاہیے، بلکہ ظلم و جور بڑھانے میں ہمیں ممد و معاون ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام ظہور کریں تو ہمیں خود ظالمین اور مستکبرین کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا چاہیے تاکہ ظلم و جور بڑھے۔ جتنا ظلم و جور بڑھے گا اتنا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی ہوگی۔ یعنی اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ امام زمان علیہ السلام جو عدل کا سمبل ہے، جو عدل و انصاف کی علامت ہے، ان کے ظہور کے نام پر، ان کے انتظار کے نام پر، اور ان کے فرج کے نام پر ہم اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ظلم و جور کو بڑھایا جائے یا ظلم و جور کا راستہ نہ روکا جائے۔ یہ انتہائی انحرافی سوچ ہے۔ اس میں بعض لوگ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، کچھ تو یہ تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ خود نیک رہو لیکن دوسروں کو نہ روکو۔ کچھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ گناہ خود ایک ظلم ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ گناہ کرو، زیادہ سے زیادہ گناہ کرو گے تو ظہور امام زمان علیہ السلام ہوگا۔
یہ بہت کم تعداد ہے ایسے لوگوں کی، لیکن ایسی تعداد موجود ہے۔ ان کے چنگل میں نہیں پھنسنا ہم نے، ان کے چنگل میں بالکل بھی نہیں پھنسنا، ان کے جال میں نہیں پھنسنا ہم نے۔ یہ ایک انحرافی سوچ ہے۔ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ منتظرین کے وظائف اور ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ عدل و انصاف کا قیام ان کی ایک ذمہ داری ہے۔ عدل و انصاف کو قائم کریں، ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور انتظار کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر ظلم کا مقابلہ کرنے کا جذبہ لے کے آتا ہے۔ لہٰذا اس انحرافی سوچ کا کھل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ خود انحرافی سوچ ایک ظلم ہے، اور اس ظلم کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں، ہمیں جو ہے وہ ظلم و فساد کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام نے جہاں سے سٹارٹ لینا ہے وہ ایک آمادہ معاشرہ ان کو چاہیے۔ وہ آمادہ معاشرہ ہم نے امام کے سپرد کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ ظلم و فساد کی ہم جو ہے وہ ترویج کریں۔ ایک اور انحرافی سوچ اسی طرح کی وہ کیا ہے کہ جو بے عملی کی ترویج کرتی ہے، جو مسئولیت سے فرار کی ترویج کرتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سب کچھ امام زمان علیہ السلام آ کے کریں گے، ہماری تو ذمہ داری نہیں بنتی۔ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں تو الٹا ہم امام زمان کے ظہور میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کوئی کام نہ کریں، کوئی مسئولیت ہمارے کندھوں پہ نہیں ہے، ذمہ داریوں سے فرار کریں، بے عمل رہیں۔ یہ ایک انحرافی سوچ ہے۔ نہیں، انتظار امام زمان علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے عملی کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیں یا خود بے عمل رہیں، نہیں، بلکہ انتظار کے لوازمات میں سے ایک ہے۔ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، انتظار کے لوازمات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی گردن پر مسئولیت لے کے آتا ہے، ذمہ داری لے کے آتا ہے، انسان کو عمل کی دعوت دیتا ہے، انسان کے اندر امید اور حرکت پیدا کرتا ہے۔ ایک اور جو ہے وہ انحرافی سوچ کیا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ قائم آل محمد سے پہلے کسی بھی طرح کا قیام جو کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اب اس میں حقیقت میں کیا بیان کیا گیا؟ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ امام زمان علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی ان کے قیام سے پہلے اگر امام زمان ہونے کا دعویٰ کرے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس دعوے کے ساتھ قیام کرے گا تو وہ شخص جہنمی ہوگا۔ اس سے بعض لوگوں نے انحرافی سوچ یہ لی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ظلم و جور کا مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں طاغوت کا مقابلہ نہیں کرنا۔ نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قائم ہونے کے عنوان سے، وہ مہدی ہونے کے عنوان سے لوگوں کو گمراہ کرے، مہدیویت کا جھوٹا دعوے دار بنے اور قیام کرے۔ اگر ایسا کچھ کرے گا تو وہ جہنمی ہوگا۔ جبکہ حکومت اسلامی کا قیام، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ خود امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی زمینہ سازی ہے۔ یہ جو ہے وہ ان روایات کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ایک اور انحرافی سوچ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیے مختلف لوگ آتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، بھائی ہم تو امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہم جو ہے وہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، ہم امام زمان علیہ السلام کے ساتھ رابطے میں، امام زمان علیہ السلام ہمیں حکم دیتے ہیں، یہ حکم دیا، وہ حکم دیا، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، اور لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسے بہت سارے افراد موجود ہیں کہ جو امام زمان علیہ السلام کے ساتھ مسلسل رابطے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امام زمان علیہ السلام سے ان سے دستورات لے رہے ہیں، ان سے احکامات لے رہے ہیں، اور آپ ان احکامات پر عمل کریں۔ یا خواتین مثلا شادیاں نہ کریں، کواری رہے، وہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ کل جو ہے وہ ازدواج کریں گے، اس طرح کی۔ یا حتیٰ بعض لوگ آگے بڑھتے کہتے ہیں جی ہم تو امام زمان علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یا فلاں شخص جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے یا پڑھتا تھا۔ یہ جو ہے اس طرح کی سوچیں، اس طرح کی آپ کے دعوے، ان کے کبھی بھی جال میں نہیں پھنسنا۔ کیونکہ دیکھیں ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے کہ امام زمان علیہ السلام بعض لوگوں پر یہ لطف و کرم کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے باظرف افراد سے ملاقات کرتے ہیں کہ جو پھر اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ وہ اس طرح ڈنڈورا نہیں پیٹنا شروع کرتے۔ یا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی شخص سے ایک آدھ بار جو ہے وہ ملاقات ہوگی، امام کی چند بار ملاقات، لیکن یہ کہ کوئی جب چاہے امام سے ملاقات کر سکے، امام کے ساتھ مسلسل رابطے میں، امام سے جو ہے وہ دستور لے رہا ہے، امام سے احکامات لے رہا ہے، یہ ایک انحرافی سوچ ہے۔ اس کے چنگل میں کبھی بھی نہیں پھنسنا، اور آپ انسان کے اگلے کے عمل سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا یا سچا ہے۔ ایک اور جو انحراف ہے
جو ہمیشہ سے رہا ہے جو تاریخ اسلام میں، وہ یہ ہے کہ مہدویت کے جھوٹے دعوے دار آتے رہے، اور اس مہدویت کے مثلاً کسی کا نام بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، محمد نام تھا، یا نام بھی نہیں تھا، آیا اور جھوٹا دعوے دار بن بیٹھا مہدویت کا۔ یہ اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ بچ کے رہنا ہے۔ آئمہ کی نشانیاں معلوم ہیں، امام زمان اسلام کی نشانیاں معلوم ہیں، آئمہ حقانیت کے لیے کرامات دکھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں مختلف قرائن کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ فلاں شخص امام مہدی ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں کے چنگل میں بھی ہم نے کسی بھی طرح سے نہیں پھنسنا۔ ایک جو ہے وہ کیا ہے، ایک انحرافی سوچ جو پچھلی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ظلم و فساد جو ہے وہ ترویج کرو، وہ یا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے ہم ظلم کا راستہ روکتے ہیں، اور جب ظلم کا راستہ روکتے ہیں تو زمین کیسے ظلم و جور سے بڑھے گی، اور جب زمین ظلم و جور سے نہیں بڑھے گی تو امام زمان کیسے آئیں گے؟ یہ بالکل انحرافی سوچ ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی غیبت سے اسلام کا کوئی بھی حکم معطل نہیں ہوا، کسی حکم میں تعطیل نہیں آئی، سارے حکم، سارے حدود الہی اپنی جگہ قائم ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ہمارا فریضہ ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام کے ظہور کی شرط صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ظلم و جور بڑھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ایسے صالح افراد جو امام کے آوان و انصار بن سکے وہ بھی ہوں، معاشرہ بھی تیار ہو، معاشرے میں عدالت ہو، معاشرے میں وہ مظاہر کہ جو امام زمان کے فرج کے مظاہر ہیں وہ ہوں۔ تو وہ کب ہوں گے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے ہوں گے۔ لہٰذا مومنین بہت ضروری ہے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے عقیدے میں جو انحرافات ہیں، ان انحرافات کو ایجاد کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، خود اپنے مطالعے کو بڑھائیں، خود امام زمان علیہ السلام سے توسل زیادہ کریں، خود جو ہے وہ اللہ سے اپنا رابطہ زیادہ رکھیں، اپنی اسلام شناسی کو بڑھائیں، اپنی بصیرت کو بڑھائیں، تاکہ ہم اس طرح کے ہر طرح کے انحراف سے بچ سکیں، اور علماء حقہ کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنا رابطہ بڑھائیں تاکہ ان کی رہنمائی میں ہم ہر طرح کے انحراف سے بچے رہیں۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کی اگلی کڑیوں کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی آپ نے فیڈ بیک دینا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔